بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ متکلم اسلام مولانا محمد الیاس کمن صاحب کی مفتی عبدالمالک صاحب سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق بنگلہ دیش کے 10 روزہ دورے پر آئے متکلم اسلام مولانا محمد الیاس کمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی آج 14 نومبر بروز جمعرات مرکز الدعوت الاسلامیہ ڈھاکہ آمد ہوئی، جہاں انہوں نے ملک کے بڑے عالم دین حضرت مولانا مفتی عبدالمالک صاحب حفظہ اللہ سے ملاقات کی ہے۔ اس دورے میں مولانا محمد الیاس کمن صاحب کو مرکز کا وزٹ کرایا گیا، جبکہ دونوں علماء نے ایک دوسرے کو کتابوں کے تحائف بھی پیش کیے ہیں۔ اس ملاقات میں جامعہ عربیہ اسلامیہ جیری کے محتمم مولانا خبیب احمد اور مولانا حمزہ شاہد الاسلام بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ دہلی کے مولانا سعد صاحب نے بنگلہ دیش نہ آنے کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے ککریل مسجد اور اجتماع گراؤنڈ کو بند کرنے کی بجائے پہلے کی طرح جاری رکھا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق مولانا شہریار محمود نے اس خبر کی اطلاع دیتے ہوئے کہا ہے کہ بنگلہ دیش میں مرکز ککریل مسجد اور تبلیغ کا اجتماعی میدان جوں کا توں رہے گا۔ قبل ازیں ککریل مسجد اور تبلیغ کے حوالے سے علماء و مشائخ بنگلہ دیش کی جانب سے ایک ہنگامی پریس کانفرنس میں بیان دیتے ہوئے کہا گیا تھا کہ نیا بنگلہ دیش بڑی جدوجہد اور تازہ دیے گئے خون کے بدلے میں حاصل ہوا۔ ملک کے باسی اس وقت مختلف سازشوں سے دوچار ہیں۔ حکومت اور محب وطن عوام کا فرض ہے کہ وہ کسی بھی طرح امن و امان کی صورتحال کو خراب نہ ہونے دیں، تاکہ ملک کی یہ نازک صورتحال مزید پیچیدگیوں کا باعث نہ بنے۔ اس مقصد کے لیے گزشتہ روز موجودہ حکومت کے اعلیٰ حکام کے ساتھ علماء و مشائخ بنگلہ دیش کی جانب سے اہم شخصیات کی ایک ہنگامی میٹنگ بھی ہوئی۔ طویل بحث کے بعد مشیر برائے امور داخلہ اور مذہبی مشیر کی طرف سے 2025 اپریل کے مہینے میں تبلیغ کے مسئلے کے مستقل حل کے لیے مشترکہ طور پر پہل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں بنگلہ دیش اور ککریل کی جانب سے علماء و مشائخ نے ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے اپریل 2025 تک ککریل مسجد کے محل وقوع کے حوالے سے سابقہ انتظامات کو قبول کرتے ہوئے موجودہ حکومت کے ساتھ تعاون کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ دہلی کے مولانا سعد صاحب نے بنگلہ دیش نہ آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شورائے نظام کا متفقہ عالمی تبلیغی اجتماع بنگلہ دیش 31 جنوری 2024 عیسوی اور 1 اور 2 فروری 2025 عیسوی کو ہوگا۔ تمام مسلمانوں سے اس سلسلے میں تعاون کی اپیل ہے۔ جامعہ مدنیہ باریدارہ کے سیکرٹری تعلیم مولانا ہدایت اللہ قاسمی حفظہ اللہ اور شیخ الحدیث مولانا مفتی ذاکر حسین قاسمی عمرہ پر روانہ ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق مولانا ہدایت اللہ قاسمی ناظم تعلیمات جامعہ مدنیہ باریدارہ اور مولانا مفتی ذاکر حسین قاسمی صاحب ڈھاکہ سے سعودی عرب عمرہ ادا کرنے روانہ ہو گئے ہیں۔ باریدارہ مدرسہ کے طلباء اور اساتذہ میں سے ہر ایک نے انہیں الوداع کرتے وقت کعبۃ اللہ میں پہنچ کر خصوصی دعاؤں میں یاد رکھنے کی التجا کی ہے۔ پاکستان سے پہلا ڈائریکٹ کارگو بحری جہاز بنگلہ دیش پہنچ گیا۔ تفصیلات کے مطابق کراچی سے کارگو جہاز چاٹگام بندرگاہ پر پہنچا۔ یہ دونوں ممالک کے درمیان پہلا براہ راست سمندری تجارتی رابطہ ہے۔ اس سے سپلائی چین بہتر ہوگی اور ٹرانزٹ ٹائم کم ہوگا۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات مضبوط ہوں گے۔ ماہر فلکیات حضرت مولانا سمیر الدین قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی شیخ الحدیث مولانا سید محمد عاقل صاحب سہارنپوری دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق آج ماہر فلکیات حضرت اقدس مولانا سمیر الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ مقیم مانچسٹر انگلینڈ نے حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا سید محمد عاقل صاحب سہارنپوری دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث جامعہ مظاہر علوم سہارنپور سے ملاقات کی ہے اور دیر تک مختلف مسائل پر گفتگو کی ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے مولانا سمیر الدین قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے دارالعلوم دیوبند کا دورہ بھی کیا تھا۔ انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے دارالحدیث تختانی میں اور مسجد رشید کے تہخانہ میں 2 نشستوں پر مشتمل فلکیات کے موضوع پر معلوماتی لیکچر بھی دیے اور جدید و قدیم علم حیات کے فرق و امتیاز کو واضح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مذہبی فرائض جیسے نماز، روزہ،
عیدین، طلوع و غروب آفتاب اور وقت زوال سے واقفیت کے لیے فلکیات کا علم ہونا ضروری ہے۔ مولانا سمیر الدین قاسمی صاحب دامت برکاتہم نے دارالعلوم دیوبند کے صدر شعبہ خطاطی مولانا عبدالجبار قاسمی کی رہائش گاہ پر نمائندہ روزنامہ راشٹریہ سہارا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مدارس اسلامیہ کے ارباب حل و عقد کو اس جانب توجہ دینی چاہیے، یہ نہایت ہی اہم مسئلہ ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سیکرٹری جنرل رکن قومی اسمبلی مولانا عبدالغفور حیدری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے منڈی بہاؤالدین میں مدرسے پر دھاوا بولنے کی شدید مذمت۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق جمعیت علماء اسلام ضلع منڈی بہاؤالدین کے امیر قاری عبدالواحد صاحب کی بچیوں کے مدرسہ پر SHO تھانہ میانہ گوندل حامد ناصر نے پولیس نفری کے ہمراہ بچیوں کے مدرسہ پر دھاوا بولا اور چادر و چاردیواری کا تقدس پامال کیا، اور امیر ضلع قاری عبدالواحد صاحب اور تحصیل امیر مولانا عبید اللہ صاحب پر بہیمانہ تشدد کیا ہے۔ اس واقعے کو لے کر جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سیکرٹری جنرل و رکن قومی اسمبلی مولانا عبدالغفور حیدری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اپنے کارکنوں پر تشدد کا جواب پارلیمنٹ کے فلور پر پوچھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ہمارے مدارس اور کارکنوں کو یتیم نہ سمجھے۔ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے اپنے بیان میں کہا کہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب اور جمعیت کی قیادت کی امن پالیسی کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب شفاف تحقیقات کر کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے کہا کہ اگر متعلقہ آفیسران کے خلاف کارروائی نہ کی گئی تو سخت لائحہ عمل دیں گے۔ پکتیا میں قاتل پر قصاص کا حکم نافذ کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق افغان سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ انہوں نے آج صبح پکتیا کے شہر گردیز میں محمد ایاز اسد ولد حکیم خان کو حبیب اللہ ولد ظریف خان کے قتل کے کیس میں قصاصاً قتل کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے مطابق محمد ایاز کو تمام محکموں کے فیصلے اور مقتول کے ورثاء کو معافی کی سفارش اور ان کے معافی نہ دینے کے بعد قصاصاً قتل کیا گیا ہے۔ ادھر دوسری جانب سپریم کورٹ آف افغانستان نے کہا ہے کہ صوبہ ننگرہار کے سٹی غنی خیل اور سرخ رود کے ڈسٹرکٹ کورٹس نے زنا، لواطت اور ناجائز تعلقات کے مجرمین اور متہمین کو شرعی تعزیری سزا کے طور پر 30 تا 39 کوڑے مارے۔ اس موقع پر صوبائی محکمہ کے حکام نے صوبے میں ان کی املاک اور حرمت محفوظ رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ نائب وزیر اعظم کا دورہ بامیان، جلسہ عام سے خطاب۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے نائب وزیر اعظم برائے سیاسی امور مولوی عبدالکبیر نے دورہ بامیان کے دوران ایک جلسہ عام میں شرکت اور خطاب کیا۔ اس عوامی اجتماع میں مولوی عبدالکبیر نے کہا کہ دنیا جان چکی ہے کہ امارت اسلامیہ افغانوں کی حقیقی نمائندہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے 40 ممالک میں امارت اسلامیہ افغانستان کی سفارتی دفاتر کی بحالی اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا امارت اسلامیہ کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش میں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امارت اسلامیہ تمام افغانوں کا مشترکہ نظام حکومت ہے اور یہی نظام حکومت تمام افغانوں اور مجاہدین کا دیرینہ مطالبہ تھا۔